اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں محترم آج سے ایک تحریک کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس تحریک کا نام ہے آؤ قرآن سیکھیں۔ اس میں ہم قرآن کی گرامر سیکھیں گے، سب مل کے ہم قرآن کی گرامر سیکھنے کا آغاز کریں گے، الفاظ کے میننگز پہ غور کریں گے، اور جس طرح سے بھی گرامر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جس طرح کے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی زبان سیکھتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بھی نہ بولی جا رہی ہو اور ہماری مادری زبان بھی نہ ہو، تو اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو پھر آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں جو وہ زبان بولتی ہو، یا پھر آپ گرامر کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سیکھیں، یعنی گرامر کی مدد سے پھر وہ زبان سیکھی جائے گی۔ مادری زبان میں عام طور پہ گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایسی زبان جو نئی ہو ہمارے لیے اور وہ سیکھی جائے تو اس کی گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی زبان بھی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کے ہجے جو ہیں وہ سیکھے جاتے ہیں۔ جیسے اپنا ہمارے اردو ہے، اس میں کوئی 37 حروف ہیں جنہوں ہم حروف ابجد کہتے ہیں، اور ہمارے ٹیچر ہجے بھی کہا کرتے تھے، ان کو بھی ہجے کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 28 حروف ہیں عربی میں، لیٹرز جو ہوتے ہیں ابتدائی، اور اسی طرح اے بی سی انگلش کے بھی آپ کو پتا ہے کہ انگلش سیکھنے سے پہلے ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اے بی سی سے شروع کیا تھا۔ تو اس آج سے ہی ہم اور اسی وقت ہم عربی گرامر یعنی قرآنی گرامر کے سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آئیں ہم عربی کے حروف الہجا، ہجا ایک ہے نا، اور اس کی جمع جو ہے وہ ہجا ہے، حرف کی جمع ہے، تو حروف الہجا، حروف یعنی یہ حروف یہ ہے ہجا، حروف الہجا، اس سے مراد ہے عربی کے حروف لیٹرز، حروف ابجد۔ تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ اردو رسم الخط ہے، عربی کا رسم الخط بھی وہی ہے تقریباً، اور اس کے حروف الہجا جو ہیں وہ بھی وہی ہیں جو اردو میں ہیں، یہ ذرا کم ہیں تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف، پھر ہے بے ہے، لیکن ہم اسے با پڑھتے ہیں، با۔ اس کے بعد ہے تا، پھر ہے سا۔ اردو میں آپ کو پتا ہے بے کے بعد پے ہوتی ہے، پھر ٹے ہوتی ہے، پھر سے ہوتی ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی توئیں ہو یا اس طرح سے، تو وہ کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ سا، پھر ہے جیم، پھر ہے ہے اردو میں، لیکن ہم اسے عربی میں ہا پڑھتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے خا، اس میں جو چے ہوتی ہے اردو والی، عربی میں نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہے دال، پھر ہے زال، اس میں وہ ڈال جو ہوتا ہے توئیں والا وہ نہیں ہوتا۔ پھر ہے رے، اس کو ہم را پڑھتے ہیں، جب عربی زبان میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کو را پڑھتے ہیں۔ پھر زا، یہ اردو میں ہم اس کو زے کہتے ہیں، اور عربی میں جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے زا۔ سین، شین، سواد، یہ زواد بھی ہے اور دواد بھی ہے، یہ توئیں پڑھتے ہیں ہم اسے اردو میں، عربی میں ہم پڑھیں گے تا، اس کو زوئیں پڑھتے ہیں، اس کو عربی میں پڑھیں گے زا۔ اس کو ہم عین پڑھتے ہیں اور عربی میں بھی عین پڑھیں گے، اس کو اردو میں غین پڑھتے ہیں اور اس میں عربی میں بھی غین پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے
اردو کی فے ہے یہ، عربی میں ہم اس کو پڑھیں گے فا. پھر یہ ہے قوف، قاف. پھر یہ کاف ہے، یہ پتلا پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے. گاف نہیں ہوتا. لام، میم، نون. اچھا، اب ذرا تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی. یہ ہے ہا، واو. میری جو ہینڈ رائٹنگ ہے نا وہ ذرا بہت اچھی نہیں ہے، وہ اس کے لیے سوری. ہا، واو، یا. نقطے بھی لگا دیں، نہ بھی لگائیں تو بھی ٹھیک ہے. یا. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے حروف جو ہیں وہ مس ہیں، جو کہ اردو میں ہوتے ہیں وہ عربک میں نہیں ہیں، اور ان کی ترتیب تھوڑی سی اردو کے خلاف ہے. ڈکشنری میں ان کی ترتیب ایسے ہی ہے، تو یہ ڈکشنری کی ترتیب سے لکھے گئے ہیں یہ دونوں حروف. حمزہ یہاں نہیں ہے. عام طور پہ جو ہمیں ابتدائی قاعدے وغیرہ یسر القرآن کی شکل میں یا نورانی قاعدے کی شکل میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں حمزہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ حمزے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا لہذا ڈکشنری میں اس کی جگہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری، حمزہ اور الف ایک ہی چیز کے نام ہیں. حمزہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، الف اور حمزہ یہ ایک ہی چیز ہے. جی ہاں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بے کو با پڑھا، تے کو تا پڑھا، سے کو سا پڑھا، جیم کو تو جیم ہی پڑھا، ہے کو ہا پڑھا، کھے کو خا پڑھا. ہمارے پاکستان میں جو قاعدے وغیرہ ابتدا میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے اوپر نا یہ بے لکھ کے بھی یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے با. تو سارے لفظوں کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر نا اسے ہم رٹ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کیوں ہم ان کو تو اس طرح سے الف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کچھ الفاظ ہیں ان کو اسی سٹائل سے پڑھتے ہیں جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں. تو اس کا ایک اصول ہے جو کہ آپ نے سمجھ لینا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ آسانی سے ہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا اصول ہے اور کیوں ہم ان حروف کے ساتھ الف پڑھتے ہیں. تو عرب جو ہے نا، جو عربی ہے بندہ، وہ اس اصول کو پیش نظر رکھتا ہے. ذرا دیکھیں، میں اس کو لکھتا ہوں الف اس سٹائل سے، اس سٹائل سے بے لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں تے لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں سے لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں جیم لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں ہے لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں خے لکھتا ہوں. تو اس سٹائل سے میں دال لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں زال لکھتا ہوں، اس طرح سے میں رے لکھتا ہوں، یعنی یہ جوڑ کر کے جس کو ہم کہتے ہیں ہجے کر کے لکھنا. اس سٹائل سے میں زے لکھتا ہوں، اس سٹائل سے میں شین لکھتا ہوں، سوری سین، اور اس سٹائل سے میں شین لکھتا ہوں، اس سٹائل سے صاد ہے، یہ زاد ہے، یہ توئے ہے، یہ زوئے ہے، یہ این ہے، یہ غین ہے، یہ فے ہے، یہ کاف ہے، کاف نہیں سوری کاف، یہ دوسرا کاف ہے، پتلا پڑھنا ہے اس کو، یہ لام ہے، یہ میم ہے، یہ نون ہے، یہ ہے، یہ واو ہے، یہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ میں نا ایک سملیرٹی ہے. مثلا یہ دیکھنا،
اس میں ایک سملیرٹی ہے، ان الفاظ کے اندر ایک خاص سملیرٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. کیا سملیرٹی ہے؟ یہ بڑی یہ پہ ختم ہو رہے ہیں، سارے سب بڑی یہ پہ ختم ہو رہے ہیں. یہ تو ایسے حروف جو اس اسٹائل سے لکھتے وقت بڑی یہ پہ ختم ہوتے ہیں، ان کو آپ نے الف کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیشہ. یہ اے ایسی آواز جن کی نکلتی ہے، بے، تے، سے، ہے، خے. اردو میں جن جو ختم ہوتے ہیں اس طرح یہ پر، ان کو آپ نے الف کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی با، تا، سا، ہا، خا، را، زا، ٹھیک ہے، فا، تا، زا، ہا، یا. تو یہ ہے وہ راز کہ ان کو ہم الف کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں. تو یہ آپ ذرا ذہن نشین کر لیں. اچھا، یہ جو سارے حروف ہیں نا، ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو، زیادہ تر حروف ایسے ہیں جن کو پتلا پڑھنا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہے. موٹے کا مطلب ہے منہ بھر کے ذرا پڑھنا ہے ان کو. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہے خا، خے یعنی خا. پھر ہے را، پھر ہے صاد، پھر ہے زاد. مطلب ان کو پڑھتے وقت منہ جو ہے وہ کافی بھر کے پڑھنا ہے اور زوردار اس کو طریقے سے. تو تا، زا، عین، غین. تو کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. تو اور پھر ایک اس میں ہے کاف. تو جو ہے عین، غین اور کاف ہے. ہاں، تو یہ ہے صورتحال اس کی. یہ 8 حروف ہیں: خا، را، صاد، ضاد، اچھا دواد بھی اور زواد بھی دونوں، تا، ظا، غین، کاف. کاف جیسے قلب، قلب نہیں کہنا، قلب، غبارہ، ظالم. خا، خط، را، رحم. اس طرح سے موٹا ہے. یہ الفاظ جو ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے، منہ بھر کے. اس کو کہتے ہیں کہ منہ بھر کے پڑھ لیا جائے تو وہ لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہم زیر بحث لاتے ہیں. یہ حروف جو ہے نا وہ 28 ہیں. عربی کے جو حروف الہجا ہیں وہ ہیں 28. ان کو ہم اس طرح سے تقسیم کر دیتے ہیں کہ کچھ حروف قمری ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شمسی ہیں. تو بائی چانس ایسا ہے کہ 28 میں سے 14 حروف جو ہیں وہ قمری ہیں اور 14 حروف جو ہیں وہ شمسی ہیں. اصول کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے. وہ دو آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں میں، دیکھنا. القمر، القمر ایسے پڑھتے ہیں ہم، القمر نہیں پڑھتے. لام، الف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں القمر. لیکن اس کو دیکھنا ذرا، الشمس
अश शम्स, तो जब इसको पढ़ते हैं तो लाम को छोड़ जाते हैं, हम लाम को छोड़ जाते हैं। अल कमर पढ़ते वक्त हम लाम को नहीं छोड़ते। तो ये जो है ना बहुत मुश्किल है कि अगर हम इनको याद रखें कि कितने कमरी हैं और कितने कौन कौन से शमसी हैं और कौन कौन से कमरी हैं। तो ये हम जब भी कोई लफ्ज का फैसला करना हो ना, तो हमें उस लफ्ज को पढ़ लेना चाहिए। जब हम पढ़ लेंगे उसको तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से है। मैं आपको वो लिस्ट भी लिख देता हूं। जो कमरी हरूफ है वो है हे, काफ, काफ, अलिफ, खे, वाओ, फे, ऐन, जीम, बे, गैन, मीम, हे और ये हैं हरूफ जो कमरी हैं, और इनके अलावा जो है वो फिर शमसी हैं। काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बाकी 14 जो हैं वो शमसी हैं और शम्स की तर्ज पे पढ़े जाएंगे। और ये जो हरूफ है ना ये अल कमर की तर्ज पे पढ़े जाएंगे। अल हक, ठीक है, अल हक जैसे है अल हक। तो अल ऐन, अल हज, अल हज, अल हज जो भी है। तो ये है इनकी एक तकसीम कि ये हरूफ जो हैं ये कमरी और शमसी में भी इनको हम डिवाइड करते हैं। और ये याद रखने के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेहनत की है वो उन्होंने ना इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस जो है वो क्रिएट कर लिया है। आपने देखा ये तरतीब से नहीं है। उन्होंने तरतीब इसीलिए नहीं लगी कि वो उन्होंने फिर एक सेंटेंस जो है इसके लिए बना लिया। देखें, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। तो इस सेंटेंस में कोई हरफ भी 2 बार नहीं है और जितने भी हैं हरूफ वो सारे कमरी हैं। उनको जब भी पीछे से मिलाया जाएगा तो वो अल कमर की तर्ज पे पढ़े जाएंगे। बाकी जब पीछे से मिना शम्स जैसे कहते हैं, मिना शम्स मिनल कमर ऐसे अगर पढ़ा जाएगा कभी भी तो पीछे से जब भी हम मिलाएंगे तो लाम को नहीं पढ़ेंगे और अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, तो वो होगा मिना शम्स। इस तरह से मिनल कमर, अलिफ जो है ये हमजतुल वसल बन जाएगा, ये मिलाने का काम ही करेगा और खुद जो है वो लिखा रह जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये है इसकी तकसीम। इस सिलसिले में एक आखिरी बात जो है वो ये है हमजा की बहस। मैंने पहले भी जो है वो कुछ अर्ज किया है कि हमजा का मामला क्या है। दरअसल हमजा और अलिफ एक ही चीज है, वो उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क अगर है तो वो इस तरह से है कि अगर तो सिंपल लिखा जाएगा ये तो ये अलिफ है, लेकिन अगर इसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई हरकत आ गई, सिंगल या तनवीन, दोनों सूरतों में अब इसको अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमजा होगा। जब भी हरकत के साथ लिखा जाएगा तो हमजा होगा, जब ये बगैर हरकत के या अलामत सुकून के होगा तो इसको हम अलिफ पढ़ेंगे। जैसे हम जब सिंपली पढ़ेंगे तो अलिफ बे पे पढ़ेंगे, लेकिन जब वो कैदों की अगली तख्ती आती है ना तो आपने वो देखा होगा कि वो होता है, हमारे आमतौर पर कहते हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ दो पेश उन। तो ये नहीं है, इसको अलिफ पढ़ेंगे। लेकिन जब ये वाली सूरत हाल होगी तो हम कहेंगे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, हमजा दो ज़बर अन,
حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. تو یہ ہے فرق. صرف الف اکیلا ہے، علامت لے کے الف جو ہے اس کا نام حمزہ ہو جاتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے اور اس کو حمزے کے طور پہ ہی پڑھنا ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا پہلا لیسن. امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں نئی جو ہیں وہ دیکھنے کو، سننے کو اور سمجھنے کو ملی ہوں گی. تو میں اس بات پہ آج کا جو لیسن ہے اس کو کلوز کرتا ہوں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین.